بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ایک دعا کی درخواست آئی ہے۔ جیلان سیٹھ کی بھانجی کی طبیعت بہت ناساز ہے، بلاری بنگلور میں ایڈمٹ ہیں۔ آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی گزارش کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت نصیب فرمائے، شفاء عاجل کامل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سلام عن مولا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بخن بخن لخمس ما اثقلهن فی المیزان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ والولد الصالح یتوفى فیحتسبہ والدہ، رواہ احمد۔ محترم حضرات، مسند احمد کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات پر مبنی ذکر کی فضیلت اور اولاد کی وفات پر صبر کی فضیلت، 2 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں کو قیامت کے دن وزنی اعمال میں بتایا ہے۔ قیامت کے دن وزنی اعمال میں اس کو شمار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن آخرت کے جو مراحل ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی مشکل ترین مرحلہ میزان، جب بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، اور وہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا مرحلہ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قیامت کے دن نام اعمال کا وزن کیا جانا یہ برحق ہے، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جس کے نام اعمال وزنی ہوں گے تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے نام اعمال ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو نام اعمال کا وزن کیا جانا یہ برحق۔ تو اس وقت نام اعمال کو وزنی بنانے والے بہت سارے اعمال کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہی خوب ہے 5 چیزیں، 5 چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف ذکر کرتے ہوئے آپ نے اس کی تعریف بیان کی، اور کہا بخن بخن، یہ کسی کی تعریف کے لیے لفظ عرب میں استعمال کیا جاتا ہے، کسی چیز سے رضامندی اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، واہ واہ، شاباش، کیا ہی خوب بولنے کے لیے بخن بخن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہی خوب ہے یہ 5 کلمات، یہ 5 چیزیں جو قیامت کے دن نام اعمال کو بہت وزنی بنا دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 میں 4 کلمات ذکر کے بیان کیے، اور کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ۔ یہ 4 کلمات، ظاہر ہے کہ یہ وہ 4 کلمات ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے نزدیک 4 کلمات بہت محبوب ہیں، ان میں یہ بھی ہیں۔ اور اگر الگ الگ ان 4 کلمات کی فضیلت دیکھی جائے تو بہت فضیلتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، اور اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرنا، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی بہت ساری فضیلتیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو بھی میزان کو وزنی بنانے والے ذکر میں شمار کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایک ایسا ذکر ہے جس کا اجر و ثواب میزان کو بھر دے گا۔ اتنے زیادہ اجر و ثواب ہوں گے الحمدللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے کہ اس سے میزان عمل وزنی ہو جائے گا اور میزان ترازو بھر جائے گا۔
اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان سے بیان ادا کرنا بہت آسان ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن میزان میں بہت وزنی اور بھاری ہوں گے یہ دو کلمے. تو آپ نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس لیے یہ چار کلمات لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ، ان چار کلمات کو خاص طور پر ہمیں بطور ذکر ان کا ورد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، وہ فضائل بھی ہم کو حاصل ہوں گے، اور خاص طور پر یہ کلمات قیامت کے دن نام اعمال کو وزنی اور بھاری بنائیں گے. دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے نام اعمال کو وزنی بنانے میں، آپ نے کہا والولد الصالح یتوفی فیحتسبہ والدہ، کہ نیک لڑکا اگر انتقال کر جائے تو اس کے والد یا اس کے والدین اجر و ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیں، کہ صبر کریں گے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو قیامت کے دن میزان عمل کو وزنی بنا دے گا. اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام اعمال کو صرف وزنی نہیں بنائے گا، بلکہ اولاد کی وفات پر ماں باپ کے صبر کرنے والے ماں باپ کے لیے بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اولاد کی محبت پر، اولاد کی موت پر صبر کر لینا یہ بڑی ہمت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، وہ اپنے ایک بچے کو لے کر کے آئی آپ کی خدمت میں، اور کہا اللہ کے رسول یا نبی اللہ ادعو اللہ لہ، اس بچے کے حق میں آپ دعا کیجئے. لقد دفنت ثلاثۃ، اب تک میں 3 بچوں کو دفن کیے، اب اس بچے کے لیے تو کم سے کم آپ دعا کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد دفنت ثلاثۃ، واقعی تو نے 3 بچوں کو دفن کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد احتضرت بحذار شدید من النار، 3 بچے اگر تیرے انتقال کر گئے ہیں تو یاد رکھ تو نے اپنے لیے آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے مضبوط دیوار بنا لیجیے، ایسی مضبوط دیوار کہ اب تو جہنم میں نہیں جا سکتی. باغوں کی رکھوالی کے لیے جو کمپاؤنڈ وال بناتے ہیں، مضبوط دیواریں، تاکہ کوئی باغ میں اچانک آ نہ جائے اور باغ محفوظ رہے، تو اس کو کہتے ہیں. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑی مضبوط دیوار قائم کر لی ہے، اب تو جہنم میں نہیں جا سکتی. اور بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی مسلمان بندے کے 3 بچے، نابالغ بچے بچپن ہی میں اگر انتقال کر گئے اور وہ ماں باپ صبر کر لیے، تو اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کو بھی اپنے فضل و مہربانی سے اور ان بچوں کو بھی ضرور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. اور ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ جنت میں ان کے لیے ایک خاص گھر بنائے گا، اور اس گھر کا نام بیت الحمد ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی کا معصوم بچہ انتقال کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے فلاں بچے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں. تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں. تو اللہ کہتا ہے اس مشکل گھڑی میں اس کے ماں باپ نے کیا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا وسترجا، ایسی مشکل گھڑی میں بھی وہ ان کی زبان پر تعریف کے کلمے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جو اس ایسی مشکل گھڑی میں بھی وہ میری تعریف بیان کر رہا تھا اور اس کی زبان پر ذکر کے الفاظ تھے، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف کا گھر. تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ 4 کلمات بیان کیے، یہ 4 کلمات کا ہم ذکر کرتے رہیں، ہمارے نام اعمال کو وزنی بنائیں گے. اور دوسرے اولاد کی وفات پر صبر کرنے والے ماں باپ کی یہ فضیلت ہے کہ ان کا یہ عمل ایسا مبارک عمل ہے کہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال کو وزنی بنائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.